تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 44 سے 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ترجمہ: جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کا علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع اور راعنا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا اور اسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ رفاعہ بن زید یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اپنی زبان موڑ کر بات کرتا، پھر اس نے اسلام میں طعنہ زنی شروع کر دی اور احکام اسلام میں عیب نکالنے لگا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم دیا، باوجود یہ کہ اس میں انہوں نے تحریف کر لی، پھر بھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت کا ذکر موجود تھا۔ ہر قوم کے چھوٹے اپنے بڑوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء اور زعماء حق جانتے ہوئے نہ اسلام کی طرف آتے تھے، نہ عوام کو اس کی طرف آنے دیتے تھے، ہدایت کی جگہ گمراہی اختیار کی، اپنی قوم کو بھی کفر پر جمایا اور مسلمانوں کو بھی اسلام سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اللہ کو تمہارے دشمنوں کا خوب علم ہے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو زبان موڑ کر بات کرتے تھے، ایسے الفاظ بولتے تھے جن کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا اور دل سے دوسرے معنی لیتے تھے۔ ان الفاظ میں سے لفظ راعنا بھی تھا، جس کا مطلب عربی میں تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیں، اور ان کی زبان میں یہ لفظ بد دعا کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی ان لوگوں کی اس حرکت بد کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بات سنتے تھے، ساتھ ہی عصینا بھی کہتے تھے کہ ہم فرما برداری نہیں کریں گے، اس بات کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ان کا مطلب دل میں تھا، اور ظاہری مطلب یہ تھا کہ آپ کے خلاف کسی کی بات نہ مانیں گے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اسمع کہتے تھے تو ساتھ ہی غیر مسمعن بھی لگا دیتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا کہتے، اور اسمع سن لیجیے کہتے، اور ساتھ ہی غیر مسمعن کا لفظ نہ ملاتے، اور انظر نہ کہتے اور راعنا نہ کہتے،
تو ان کے لیے اچھا تھا اور ٹھیک تھا، انہوں نے بےہودگی اختیار کی، اللہ پاک نے ان کے کفر کے سبب ان کو ملعون قرار دے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔